دن جب یہ ساری بات ہی چل رہی تھی اور آپ کو واٹس ایپ کے اوپر کوئی میسج بھی آ گیا تھا اور آپ نے غالباً 2 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ جی اس وقت جو لندن کے اندر 2 لوگ بیٹھے ہوئے میٹنگ کے اندر انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے، میرے پاس میسج ہے نو چینج ان بیانیہ. میں سوال کمپلیٹ کر لوں کہ یہ جو بیانیہ وہی ہوگا، احتساب کا بیانیہ، جنرلز کا بیانیہ، جنرلز کا احتساب، ججز کا احتساب، اور اس کو ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سیریس لینا ہے یا نہیں ہمیں؟ دیکھیں، رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ سے پہلے خبر سچی بات کروں. آج میری اپنی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں میں نے میاں صاحب سے کوشچن کیا تھا. جب انہوں نے یہی باتیں کی تھی، یہ تو آج آپ لوگوں نے میٹنگ والا دیکھا نا، میرے تو ڈائریکٹ بات ہو گئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میاں صاحب کیا پھر آپ ریونج لینا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا جی میرا مقصد ریونج لینا نہیں ہے، میرا مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ذمہ داری کا تعین ہو کہ کون ذمہ دار ہے. دیکھیں، ان کی گریوینس جائز ہے. ان کے ساتھ جو ہوا، ان کی گورنمنٹ کو جس طرح ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا، پرائم منسٹر کو اقامے کے اوپر نکال، کس وجہ سے نکالا؟ کیا اس وقت صرف جو ہے وہ اس وقت کے چیف جسٹس کا کام تھا یا دیگر لوگ بھی شامل تھے؟ ایک کوسچن تو ہے نا. ان کے مطلب پشت پناہی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ تو آج میں سن رہا تھا جو گفتگو کر رہے تھے مشاہد حسین سعید صاحب، وہ بعد میں ہم پروگرام کے اندر شامل کریں گے، اس کے اوپر آپ نہیں، لیکن میں اس پر جو انہوں نے بات کی ہے، نیلسن منڈیلا کی مثال دی ہے. تو نیلسن منڈیلا صاحب کی مثال بالکل وہ آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب نیلسن منڈیلا صاحب کو، اور ان کے فٹ سٹیپ ہی فالو کریں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ ریونج کے چکر میں آئیں اور وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی میں نے ریونج کرنا ہے. انہوں نے بات کرنی تھی، اپنی بات قوم تک پہنچا دی. ان کا مشن کیا ہے؟ مشن وہ چاہ رہے ہیں، جو میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ارب ڈالر کا محتاج نہ ہو، پاکستان دوبارہ ٹریک پر آئے اور دنیا کی طاقت بنے. یعنی پہلے وہ کہتے 20th معیشت تھی، وہ یہ ٹارگٹ رکھے ہیں کہ پاکستان G20 میں شامل ہو. دس از واٹ ہز آبجیکٹو. شریف صاحب، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ محترم ہمارے نواز شریف صاحب 4 سال کی جو ہے سیلف امپوزڈ جلا وطنی کے بعد ملک کے اندر واپس آ رہے ہیں اور ہم ان کو نیلسن منڈیلا صاحب کے روپ کے اندر ان کو دیکھیں گے اور ملک کے اندر وہ آ کے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے، عام معافی کا اعلان کر دیں گے. آپ کو بھی لاہور کے اندر معافی مل جائے گی. میرے پاس تو حسن ایوب ہے، مجھے تو کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں. نہیں، میں نے 1-2 باتیں کرنی تھی، اگر آپ ہضم کر لیں تو. نہیں، میں ضرور کریں گے سر. آپ پہلے تو آپ نے وہ سیالکوٹ سے وہ صحافی جو برآمد ہوا ہے، اب مجھے تو شبہ پڑ گیا، تو یہ آپ نے ہی ان کو وہاں اغوا کر کے چھپایا ہوا تھا. اپنا وہ آپ کا جو بیلا لگتا ہے نا وہ چناب کے جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ادھر ایک تو تھوڑے سے میں پا دیتا ہے. دوسرا، آپ کہتے ہیں وہ نون لیگ کو بیانیہ نہیں مل رہا، اور بھائی آپ کے ساتھ ایک اتنا بڑا ہونہار جرنلسٹ اور انٹیلیجنٹ آدمی اور ویل انفارم بیٹھا ہوا ہے، یہ تو 600 بیانیہ ان کو دے سکتا ہے اور وہ اتنے پاپولر ہو جائیں گے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے جس حصے سے جتنا ووٹر چاہیے ہوگا ان کو مل جائے گا. آپ کو کیا وہم ہے؟ اور تیسری میں جو بات ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب، ہمارا تو ان سے بہت زیادہ تعلق رہا ہے نا، ہر طرح سے مراد ایک تو یعنی دوستی، دشمنی، رفاقت، اور پھر جو وہ تو پولیس کے ذریعے تشدد اور پھر مقدمے. اب چھوڑیں ان کو، میں ڈسکس کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن جنہوں نے بھگتا ہوتا ہے نا ان کو ہی پتا ہوتا ہے. اور جن کے بچوں کو رات 1 بجے ابھی بھی کوئی گھنٹی آ جائے نا تو بچے جو ہے ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں، جن کے ساتھ ہوا ہوئے ان کو ہی پتا ہے. اینی وے دیٹ بسائڈ دی پوائنٹ. یہی جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اس وقت. یہ پی ٹی آئی کا جو وزیر اعظم بن گیا تب غلطی تھے، وہ وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت کسی خطرے میں نہیں تھی. باجوہ صاحب نے 32 صحافی بلائے، انکلوڈنگ حامد میر، نسیم زہرا، مائی سیلف، اور جن کے آپ کو نام پتا ہے، بلکہ وہ افطاری تھی اور اس کے بعد آڈیٹوریم میں بڑی لمبی سٹنگ ہوئی تھی 4-6 گھنٹے. یعنی 1 بجے اٹھ کے آئے ہم لوگ. وہاں انہوں نے برملا کہا جنرل باجوہ نے، جبکہ عمران خان کی حکومت تھی. یہ بار بار میں نوٹ کروا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا شہباز کا مجھے نہیں پتا، نواز شریف کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، آئی ہیو نو پرابلم. اور ان کے بقول کہ وہ نواز شریف جو ہے ایک محب وطن ہے، اس کے اوپر میرے جیسوں نے تو سارا ہلایا نفی میں، لیکن باجوہ صاحب نے پوری ذمہ داری سے یہ 2 ٹوک بات کی
تو باتیں جب وقت گزر جاتا ہے لوگوں کو بھول جاتی ہیں اور ایسے ہنٹ چھنٹ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی نہ معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے. تو اب باز آ جائے, ملک کی تباہی ہو چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ادھر ہونا ہے سارا. ایوری تھنگ از گوئنگ رانگ اینڈ دین یو کلیم کہ نہیں جی 9 اپریل کو اسی جڑا کارنامہ کیتا سی نا پھر ویکھیا سی ملک نہیں بچا لیا, وہ کھے مٹی بچا لی اسی تو بازارہ چ لنگن تو قابل نہیں رہے. چوہدری صاحب نے ہمارے بات کرنی چوہدری صاحب نے بات کرنی ہوتی ہے میرے متعلق, اجازت وہ آپ سے لیتے ہیں. چوہدری صاحب مجھ سے ہی پوچھ لیا کریں, میں تمہارے متعلق بات کرنا چاہ رہا ہوں تو سر آنکھوں پر آپ کی باتیں. آگے بڑھتے ہیں. چوہدری صاحب آپ نے جو بات کی نا 100% درست ہے. یہ وہ دکھانے کی, وہ ہاتھی کے دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں, کھانے کچھ اور ہیں. ایکسٹینشن آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ نے تمام پارٹی لیڈران سے لندن کے اندر جو ہے قسم لی گئی تھی, خبردار کسی نے بتایا کہ ہم ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہیں بائیوا صاحب کو, اور سب سے بڑھ کے نون لیگ فرنٹ جو ہے پہ تھی اور ایکسٹینشن دلوائی تھی. اس کے بعد بھی متعدد بیانات ہیں شہباز شریف صاحب کے اور باقی ان کے پارٹی لیڈران کے اور جناب اعلیٰ کہ سب سے بہتر جو کردار جنرل بائیوا صاحب کا ہے وہ سب کے سامنے پرابلم بیانیے کا ہے. ناظرین, بیانیہ یہ ہے کہ اب واپس آنا ہے, وہ 16-17 مہینے کی حکومت کا بوجھ وہ کس کے سر ڈالنا ہے. وہ تو ظاہر ہے اپنے لوگ تھے, آپ وزیر اعظم بھی تھے, آپ فائنانس منسٹر بھی تھے, آپ وزیر داخلہ بھی تھے, آپ وزیر پلاننگ کمیشن بھی تھے. وہ ساری چیزیں آپ نے اس کا آپ نے دینا ہے. اچھا, باقی یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا وہ ہم تو نہیں کہہ رہے, آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہم نے کی ہے, اور ڈیل اس لیے کی ہے کہ وہ ایک سابقہ جو ہے پرائم منسٹر ہے وہ ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا اکیلے سے, تو ہم نے کہا کہ بائیوا صاحب آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کے, ہم نے آپ کی مدد امداد چاہیے آپ کی. سنیں ذرا. باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا. یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی. بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. ناظرین, دوبارہ سے آپ کو نواز شریف صاحب کا بیانیہ 3-4 دن پہلے جو لندن سے انہوں نے بنانے کی کوشش کی وہ سنوائیں گے, اور ان کو ذرا ملا کے نا دونوں بیانیے کو دیکھیں. آگے ذرا پھر اسٹوری کو لے کے چلتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا؟ 217 میں تو یہ حالات نہیں تھے. اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں. اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں, اوسا ہے, وہ پناما والا بینچ ہے, اجاز الحسن ہے. یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں, اور آج ڈیفالٹ کے دہانے پہنچے ہوئے ہیں ہم. اور جنہوں نے اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں. یہ کیفر کردار تک پہنچیں گے, یہ بالکل پہنچیں گے.